جنہیں کیا یہ میرے نبی کی تصویر نہیں ہے؟ آنکھیں دیکھنا ہو تو پڑھو ما زاغ البصر وما طغى، چہرہ دیکھنا ہو تو پڑھو والضحى واللیل اذا سجى، ہاتھ دیکھنا ہو تو پڑھو وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، اگر قدم دیکھنا ہو تو پڑھو لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، اگر سینہ دیکھنا ہو تو پڑھو الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك، اگر اس نبی کی گفتار دیکھنا ہو پڑھو وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، اس محبوب کی عطائیں دیکھنا ہو تو پڑھو انا اعطینا کل کا بابا نعرہ تکبیر۔ اگر پڑھنا ہے تو کنز الایمان سے پڑھا کرو، جہاں بریلی کا امام یہ بھی بتائے گا قرآن پڑھنے والا اپنے نبی کو یہ نہیں کہے گا میرا نبی میرے جیسا تھا یا اس کا علم ایسا تھا ویسا تھا، بلکہ بریلی کا امام بتائے گا قرآن پڑھنے والا اپنے نبی کو یوں کہے گا سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ ہمارا شیوا ہے پوری دنیا میں کہ صرف اور صرف رسول پاک کی غلام قوم ایسی ہے جو ایک منٹ میں پورا سناٹا طاری کر سکتی ہے۔ کسی نے ایک صاحب سے پوچھا تھا ویل ٹرینڈ فوج جو ہوتی ہے چاہے وہ امریکہ کی ہو کہ رشیا کی ہو کہ جاپان کی ہو چائنا کی ہو، ان سے پوچھا گیا کہ اگر 10,000 فوج کو صفوں میں کھڑا کرنا ہو اور ان کو ریڈی کرنا ہو تو آپ کو کتنا ٹائم لگے گا؟ کسی کے بارے میں کہا کہ امریکی فوج کے لیے ہمیں 4 گھنٹے لگ جائیں گے، ہم ترتیب دے دیں گے۔ رشین فوج کے لیے 3 گھنٹے لگ جائیں گے، چائنیز اور ایکٹیو ہیں 2 گھنٹے میں اپنی صفیں ترتیب کر لیں گے۔ اس مسلمان دانشور نے کہا اللہ کا کروڑوں احسان ہے 1,00,000 سے زیادہ کا مجمع ہوتا ہے حرم کعبہ میں بھی اور حرم رسول میں بھی، امام صرف 1 منٹ میں کہتا ہے صفیں درست کر لو، کسی کو ڈنڈا مارنے کی ضرورت نہیں، سب کی صفیں خود درست ہوتی ہیں۔ یہ قوم ہے جو اپنی صفیں خود درست کرتی ہے۔ مسجدوں میں جمعہ میں عیدگاہ میں جا کر کوئی لکڑی لے کر نہیں پھرتا کہ اپنی اپنی صفیں درست کر لو، ہر ایک کو اتنا شعور ہے کہ اپنی صفیں کیسے درست کی جاتی ہے۔ جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت عطا کی ہے مسجدوں میں صفیں درست کر سکتے ہیں 1 منٹ کے اندر، عیدگاہ میں 1 منٹ میں ہماری صف درست ہو سکتی ہے۔ اے نوجوانوں دنیا کو یہ بتاؤ صرف مسجد اور عیدگاہ نہیں، دنیا کے ہر میدان میں ہم اپنی صفیں درست کر سکتے ہیں، سبحان اللہ، ہر میدان میں ہماری صف درست ہو سکتی ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے دی ہوئی بہت بڑی نعمت ہے۔ بس اب مجمع جو خاموش ہے اور متوجہ ہے، اب میری بات کو آگے میں بڑھاتا ہوں، توجہ سے سنیں۔ قرآنی علوم کے متعلق آپ کے سامنے چند باتیں رکھوں گا، اس لیے کہ مجھے کہا گیا بڑا پڑھا لکھا مجمع ہے اور مسلمان کے لیے پڑھا لکھا ہونا بہت لازم ہے، اس لیے کہ جہالت اسلام کا اپوزٹ ہے، جہالت اسلام کا اپوزٹ ہے۔ آپ کو ایک بات میں بتاؤں، جب بھی کہا جاتا ہے دور اسلام یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد کے حالات کو دور اسلام کہتے ہیں، اس سے پہلے والے زمانے کو دور جہالت کہتے ہیں، جبکہ اسلام کا اپوزٹ تو کفر ہونا چاہیے، کفر ہونا چاہیے۔ یہ دور اسلام ہے اور اس سے پہلے دور کفر تھا، نہیں دور اسلام سے پہلے والے دور کو دور جہالت کہتے ہیں، اس لیے کہ بتانا ہے اسلام اور جہالت دو اپوزٹ چیزیں ہیں، دو اپوزٹ چیزیں ہیں، جاہل ہو اور مسلمان ہو اسے زیب نہیں دیتا۔ جس قوم پر آنے والی کتاب ہدایت کا پہلا لفظ اقرا سے شروع ہوتا ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق، قرآن کا پہلا لفظ جو آیا ہے وہ کس نام سے آیا؟ پڑھو اپنے رب کے نام سے، پڑھو اپنے رب کے نام سے، اور علم نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے تمہارے پاس۔ امام غزالی تو فرماتے الناس کلہم موتا الا العلماء، یہ سارے انسان مردہ ہیں، زندہ اگر کوئی ہے تو علم والا ہے، علم والا زندہ ہے۔
اور جہالت کی تاریکیوں میں بھٹکنے والے کی مثال ایسی ہی ہے جیسے اندھیری کوٹھری میں بیٹھا ہوا ہے, کہیں روشنی کا آنے کا انتظام نہیں, اس کے سامنے حلوہ رکھو کہ گوبر رکھو, دونوں برابر ہے. جاہل آدمی کے لیے ایسا ہی ہے, کبھی اس کا ہاتھ اس میں پڑے گا, کبھی اس کا ہاتھ اس میں پڑے گا. جب نظر نہیں آ رہا ہے تو حلوہ کو گوبر سمجھ کر کھا لے گا, اور کبھی گوبر کو حلوہ سمجھ کے کھا لے گا, غلاظت اس کے لیے برابر ہو جائے گی. لیکن علم کو کہا گیا العلم نور, علم روشنی ہے. جس کے پاس علم آتا ہے وہ تمیز سیکھ جاتا ہے, اس کے پاس اخلاق آ جاتے ہیں, وہ حلال و حرام کے فرق کو سمجھنے لگتا ہے, برے اور اچھے کے درمیان فرق معلوم ہونے لگتا ہے. اسی لیے میرے عزیزو, مجھے بڑا گرو ہے اور فخر ہے, ہماری ہی خانقاہ سے یہ آواز آتی ہے آدھی روٹی کھائیں گے اور بچوں کو پڑھائیں گے. بے شک, کیوں؟ بے شک. اس عظیم خانقاہ سے یہ آواز دی گئی, کیوں؟ صرف اس لیے نہیں کہ تم بڑے ہو کر کے ڈاکٹر بنو گے, انجینئر بنو گے. لوگوں کی نظر میں اب بات یہی رہ گئی, یہ پڑھا اس لیے جاتا ہے کہ ڈاکٹر بننا, انجینئر بننا ہے اور کمانا ہے, بہت کمانا ہے. علم جو ہے آج کمرشل بنا لیا گیا. علم اس لیے نہیں, علم اس لیے حاصل کیا جاتا ہے کہ بندہ خدا کو پہچانے, کیا بات, بے شک, بندہ اپنی حقیقت کو پہچانے, بے شک. زندگی گزارنے کے اسلوب اسے معلوم ہو جائے. علم اس لیے سکھایا جاتا ہے. بہت سارے لوگ صرف نوکری کے لیے سمجھتے ہیں کہ علم حاصل کرنا چاہیے, نوکری کے لیے نہیں, اپنے اخلاق کو بلند کرنے کے لیے علم آنا بہت ضروری ہے. میرے عزیزو, قرآن عظیم وہ ہدایت کی کتاب تمہارے پاس آئی, اس قوم کے لیے المیہ نہیں ہے تو اور کیا ہے, جو کتاب علوم کا ذخیرہ ہے. آج دنیا اس کتاب پر ریسرچ کر کر کے نئے علم و فنون حاصل کر رہی ہے. اس کتاب کو تو ہم مردوں پر پڑھنے کے لیے رکھے ہیں. وہ قرآن عظیم جو ہدایت کی کتاب اور سارے علوم کا سر چشمہ ہے, اس کتاب کو کہاں پڑھتے ہیں؟ میتوں پر. کسی کا انتقال ہو گیا تو تیجے میں پڑھیں گے, چہلم میں پڑھیں گے, نویں میں, 20ویں میں پڑھیں گے. وہ ایصال ثواب کے لیے صرف رکھا گیا. اور اس سے تھوڑا آگے بڑھ گئے تو قسم کھانے کے لیے قرآن. آؤ چلو ہم قسم کھاتے ہیں قرآن پہ ہاتھ رکھ کر کے, قرآن پہ ہاتھ رکھ کے. میاں کیا قرآن قسم کھانے کی کتاب ہے؟ قرآن کی وہ آیت میں نے سب سے پہلے پڑھی, اللہ فرماتا ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش نہیں, اور یہ ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے. اور قرآن میں 3 جگہ یہ لفظ آیا ہے, ہدی للناس, ہدی للمؤمنین, ہدی للمتقین. یہ سارے انسانوں کے لیے بھی ہدایت ہے, یہ سارے ایمان والوں کے لیے بھی ہدایت ہے, اور پرہیزگاروں کے لیے بھی ہدایت ہے. سب ہدایت الگ الگ انداز سے حاصل کرتے ہیں. بارش ایک ہی ہے برسنے والی, زمینیں الگ الگ ہیں. بہت نرم زمین ہو تو وہ زمین بارش سے فائدہ زیادہ اٹھاتی ہے, اور تھوڑی سی اوبڑ کھابڑ زمین ہو تو وہاں سے فائدہ کم آتا ہے. بارش ایک ہی ہے. قرآن بارش ہدایت ہے, جس کے دل کی زمین جتنی نرم ہوگی اتنا وہ اس سے ہدایت اٹھائے, سبحان اللہ, بے شک, اتنا اس سے فائدہ اٹھائے گا. اور آج حالات یہ ہیں, اے نوجوانوں اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ, قرآن کتنے لوگوں نے پڑھا ہے؟ قرآن کتنے لوگوں نے پڑھا؟ میں ہاتھ نہیں اٹھواتا, کسی بھی بات پر ہاتھ مت اٹھایا کرو. نہ ہی جھوٹے ہاتھ اٹھانا ہے, نہ سچے ہاتھ اٹھانا ہے, نہ ہی کسی اور کو شرمندہ کرنا ہے. اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ قرآن کتنی مرتبہ پڑھ لیا. کیونکہ قرآن پاک, بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں مدرسے میں بچپن میں ایک بار پڑھ لیا تو اس کا ہدیہ ہو گیا, ختم ہو گیا ہے, اب اس کے بعد پھر ہماری میت پہ ہی پڑھا جائے گا. اسی لیے تو قرآن کے علوم سے ناواقف ہو گئے. ارے سمجھنا تو دور کی بات, دیکھ کر کے پڑھنا بھی مشکل ہے. آج لوگوں کا دیکھ کر پڑھنا مشکل ہو گیا. قرآن تمہارے پاس بہت ساری کتابیں نہیں ہیں, بہت سارے گرنتھ نہیں, بہت سارے وید نہیں ہیں جن کا شمار ہی نہیں ہے. تمہارے پاس اونلی ون, ایک کتاب قرآن پاک, ایسی محفوظ کتاب جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے سورہ قمر میں, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے قرآن کو یاد کرنے کے لیے آسان بنایا ہے کوئی یاد کرنے والا؟ 4 بار یہ آیت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کوئی یاد کرنے والا؟
اللہ جب فرما رہا ہے قرآن آسان ہے تو کون کہتا ہے یہ مشکل ہے؟ ہم نے خود اپنے ہاتھوں تباہی